السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 248 تک ہو چکا ہے۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 249 کو کریں گے، جو کہ کافی لمبی آیت ہے، تو اس کو ہم 2 پارٹ میں سیکھیں گے۔ آدھا آج کریں گے اور جو باقی کا رہ جائے گا اس کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اگر پہلے سے دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو ضرور شیئر کرے۔ دیکھیں، اچھی چیزوں کا شیئر کرنے سے شیئر کرنے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ 1 سیکنڈ میں آپ کسی بھی چیز کو کتنی بار بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے شیئر کرنے سے آپ کو جو اجر ملے گا، یعنی کہ جتنے لوگ سیکھیں گے یا جو لوگ آپ کے شیئر کرنے کے بعد آگے شیئر کریں گے، تو ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ بری چیز کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو بھی شیئر کرنے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا، لیکن اس کو شیئر کرنے کے بعد آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ وہ چیزیں واہیات ہیں، لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں یا اس کو دوسروں تک شیئر کر رہے ہیں، تو ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو برائے مہربانی اچھی چیزوں کو شیئر کرے، واہیات چیزیں جو بیہودہ چیزیں ہیں، جس سے بے حیائی پھیلنے کا ڈر ہے، ان چیزوں کو شیئر بالکل بھی نہ کرے اور اپریشیٹ بھی نہ کرے۔ تو ان چیزوں سے بچے اور اچھی چیزوں کو سیکھے اور اس کو شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی چیزوں کا سیکھنا اور اس کو شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت، فا زبر فا، لام میم زبر لم، چونکہ میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر رکاوٹ کریں گے جو کہلائے گی میم مشدد کا غنہ۔ دیکھیے، الف سے یا تک 2 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر اگر شد دکھائی دے تو آپ نے وہاں پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ناک میں آواز کا روکنا۔ اور وہ 2 حرف کیا کیا ہے؟ پہلا ہے میم اور دوسرا ہے نون۔ جب ان پر شد آ جائے تو آپ کو غنہ لازمی کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میم آ گیا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ تو اب جب آپ یہاں پر پڑھیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طریقے سے؟ فَلَمَّا، اس کے بعد میم میں تو میم مشدد کا غنہ کیا، اس کے بعد دیکھیے میم کو ایک بار اور پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تشدید ایک علامت ہے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہم اس کو ٹوائس ادا کرتے ہیں نا، 2 ٹائمز۔ تو میم کے اوپر شد ہے تو میم کو ایک بار پڑھا شد کے ساتھ غنہ کر کے، اور پھر میم کو ایک بار الف کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پھر الف مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، تو میم الف سے مل جائے گا اور الف مدہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو جب اس لفظ کو ہم ادا کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ الف مدہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے فصل، فا زبر فا، صاد زبر صا، لام زبر لا، فصل۔ اب دیکھیے فا اور لام باریک حرف ہے اور بیچ میں یہ جو حرف صاد آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایک ہے، اور اس کی ادائیگی موٹے طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ فصل، 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 ٹھیک ہے۔ فلما فصل، تینوں کو جلد پڑھ رہے لیکن موٹا اور باریک ادا کریں گے، فا لام باریک اور صاد موٹا۔ آگے طالوت،
دیکھیے یہاں پر تو الف زبر تو کی ادائیگی موٹے طریقے سے اور الف مدہ بھی کرنا ہے، تو الف مدہ کرتے ہوئے بھی موٹی رہے گی آواز، الف بھی موٹا ادا ہوگا۔ بتایا تھا جب بھی الف مدہ موٹے حرف کے ساتھ آئے تو الف مدہ بھی موٹا ہوگا، اور باریک حرف کے ساتھ آئے تو ہم باریک رکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے تو آخر تک الف بھی موٹا، طالوت، طالوت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے تو میں الف مدہ اور لو میں واو مدہ، باقی بچ گیا تا ایک باریک حرف ہے، باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، جلد ادا کرنا، طالوت، طالوت، ٹھیک ہے۔ آگے بالجنود، با لام زیر بل، جیم پیش جو، بالجو، نون وا پیش نو، پریشر ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم واو مدہ کا قاعدہ کر رہے ہیں۔ دال زیر دی، بالجنودی، بالجنودی، جنودی، جنودی، نو میں کھینچیں گے اور جیم اور دال کو بالکل جلد ادا کرنا ہے، بالجنودی۔ آگے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قا کو موٹا کھینچتے ہوئے رکھیں گے اور لام زبر لا اس کو باریک ادا کریں گے، قال، قال، سمجھ آ رہی ہے آواز، قال۔ آگے ان اللہ، ان، نون مشدد کا غنہ، ناللہ، اللہ، اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ نون کے اوپر کیا آ گیا، فتحہ یعنی کہ زبر آ گیا۔ دیکھیے فتحہ نا عربی میں زبر کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ عربی زبان میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے نا کسی عربی کنٹری میں، یا پھر آپ کسی آپ کے بچے اگر کسی عربی کنٹری میں ہیں اور وہاں پر آپ قرآن سکھا رہے تو وہاں پر جو سیکھتے ہیں نا تو عربی کے ساتھ ہی سیکھتے ہیں واولز کو، کیونکہ وہاں اسکول میں بھی عربی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر اگر آپ زبر زیر پیش پڑھائیں گے تو پھر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسکول میں تو عربی پڑھایا جائے گا فتحہ ضمہ کسرہ اس طرح سے۔ تو میں بھی جو یہاں پڑھاتی ہوں تو عربی میں پڑھاتی ہوں، یو اے ای کے جو بچے ہیں ان کو میں عربی میں واولز بتاتی ہوں، یعنی کہ فتحہ ضمہ کسرہ، اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں فتحہ طویلہ، ضمہ طویلہ اور کسرہ طویلہ، اس طریقے سے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں فتحہ تعین، کسرہ تعین، ضمہ تعین۔ تو اس طرح سے ہم عربی کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ اردو میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اردو میں پڑھے تو ان کو پھر زبر زیر پیش کر کے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو فتحہ ہے نا، زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو ہم موٹا کریں گے، اگر پیش ہوتا تب بھی موٹا پڑھتے، لیکن اگر اس نون کے نیچے زیر ہوتا تو ہم اس لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھتے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ان اللہ، ان اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے مبتلیکم بنہر، میم با پیش موب، کیا پڑھ رہے ہیں موب، موب، دیکھیے میم کو با سے ملا کر جدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر قلقلہ پیدا کرنا ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ دیکھیے قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب 5 حروف میں سے کوئی حرف آئے اور اس کے اوپر سکون ہو، یعنی کہ جزم ہو۔ جزم اور سکون ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ جو آپ دال کی طرح چھوٹی سی بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں نا، یہ علامت کا نام ہے سکون عربی میں، اور اردو میں اسے جزم کہتے ہیں۔ تو کنفیوز نہیں ہونا کہ سکون کیا ہے جزم کیا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، بس عربی اور اردو لینگویج کا فرق ہے کہ اردو میں ہم جزم اور عربی میں اس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ سکون کسی 5 حرف میں سے ایک حرف میں آ جائے، وہ 5 حرف کیا ہے؟ قاف، تو، با، جیم، دال، یہ جو 5 حرف ہے یہ کہلاتے ہیں حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ 5 حرف میں سے کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر سکون یعنی کہ جزم آئے
تو آپ جب پیچھے والے حرف کو اس سکون والے حرف سے ملائیں گے تو ملانے کے بعد جدا کر دینا ہے، جدا کر دینے پر قلقلہ پیدا ہو جاتی ہے، جس وجہ سے آپ کی جو قلقلہ والا جو قاعدہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جزم جس لیٹر کے اوپر آئے گا نا اس حرف کو ملائیں گے، کیونکہ جزم ایک علامت ہے اور جزم کا کام ہے کہ پیچھے والے حرف سے مل جانا۔ کیا کام ہے؟ پیچھے والے حرف سے مل جانا۔ اب یہاں پر دو صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگر حروف قلقلہ ہے تو ملنے کے بعد جدا ہوگا، اگر حروف قلقلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی حرف ہے تو صرف جدا ہو جائے گا۔ جیسے کہ فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ موب، کیا پڑھا؟ موب، 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 ایسا پڑھ رہے ہیں نا، موب، موب، اس طرح سے موب مل گیا، ب یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا ب، یہ پھر جدا ہو رہا ہے تو یہ قلقلہ پیدا ہوا۔ فور ایگزامپل یہاں پر با کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اور حرف ہوتا جیسے کہ تا ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ مت، کیا پڑھتے؟ مت، ایسا پڑھتے، ٹھیک ہے، مت۔ تا کی بات کر رہی ہوں، یعنی کہ یہ والی تا، یہ جو ہے نا یہ تا اگر ہوتا تو ہم پڑھتے مت، اس میں ہم جدا نہیں کریں گے کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن با ہے تو با میں ہم جدا کریں گے تو پڑھیں گے موب، 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 قلقلہ کی آواز اوپر کو کھولنی ہے، موب، ب، 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 اس طرح سے۔ اس کے بعد تلیکم، تا زبر تا، لام یا زیر لی، تلی، کاف میم پیش، کم، یہاں پر تا کو ہم جل پڑھیں گے اور لی میں یا مدہ کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر ہم ایک الف کھینچیں گے، مبتلی، 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 آگے کم۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے میم ساکین ہے اور میم ساکین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا اخفاء کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے مبتلیکم بنہار، با زیر بی، نون زبر نا، ہا را زبر ہر، تو یہاں پر رکاوٹ ہوگی نا اخفاء شفوی کریں گے تو۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے مبتلیکم بنہار، با زیر بی، نون زبر نا، ہا را زبر ہر۔ اب یہاں پر جیم ایک علامت ہے جو کہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر رکنا جائز بتایا گیا ہے، یہاں پر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں، آپ کو چوائس دیا گیا ہے کہ آپ چاہے تو یہاں پر اسٹاپ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر رکیں گے یعنی کہ اسٹاپ کریں گے، یہاں پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے بنہار اور را کو موٹا رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وقف کریں گے تو را کے اوپر تو سکون ڈالنا ہے نا۔ وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ وقف کریں گے تو آخری حرف کی جو بھی حرکت ہوگی اس کو ہٹا دینا ہے اور اس کے اوپر سکون ڈال دینا ہے۔ تو یہاں پر دو زیر کو ہٹائیں گے اور را کے اوپر سکون لگائیں گے۔ اب را کے اوپر جب سکون لگا دیا تو را تو ساکینہ بن گیا۔ اب جب رائے ساکینہ بن جائے تو حکم کیا ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ اس را کو موٹا کر کے اسٹاپ کرنا ہے یا باریک کر کے اسٹاپ کرنا ہے۔ تو اس را کے اوپر جب ہم سکون لگائیں گے تو اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ہا ہے، اور ہا کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے۔ تو اب اس صورتحال میں را کو موٹا کر کے اسٹاپ کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بنہار، نہار، نہار، تو رکنے کی صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ فور ایگزامپل اگر کوئی شخص، اگر کوئی میری بہنیں نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر وہ رکیں تو کیا کریں گی؟ دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر وہ اخفاء کا قاعدہ کریں گی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہاں پر آپ نے اخفاء کر دینا ہے، کب؟ وصل کی صورت میں،
وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو یہاں پر اخفا کا قاعدہ پورا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رک جانے کو، وقف کی صورت میں آپ یہاں پر را پر اسٹاپ ہوں گی اور را کو موٹا رکھتے ہوئے اسٹاپ کرنا ہے۔ پوری تفصیلی طور پر بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر میں رکتی ہوں۔ مبتلیکم بنہر، بنہر، آگے فمن شرب، فا زبر فا، میم نون زبر من، اخفا کر رہے ہیں، من، شریب، شریب، شین زبر شا، را زیر زی، شری، با زبر با، شریبا، فمن شریب، فمن شریب، اس را کو ہمیں باریک رکھنا کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فمن شریب، آگے منہ، منہ، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، منہ، 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 آگے فلیس، فا زبر فا، لام یا زبر لئی، یا لین کا قاعدہ ہے، فلی، سین زبر سا، فلیسا، فلیسا، فا زبر فا، لام یا زبر لئی، یا لین نرمی کے ساتھ ادا کرے، سین میں سیٹی کی آواز سا، فلیسا، آگے منی، من، نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد نی یا مدہ، منی، آگے ومن لم، وا زبر وا، میم لام زبر مل، لام میم زبر لم، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام تام کا قاعدہ کریں گے، جو کہ ملانا تو ہوتا ہے لیکن بغیر غننے کے، یعنی کہ صرف ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَمَن لَّمْ، وَمَن لَّمْ، آگے يَطْعَمْهُ، یَط، یا پا زبر یپ، یہاں پر ہم طا کے اوپر قلقلہ کریں گے، یپ، 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 عمہ، عمہ، عمہ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز بتا رہی ہوں، غور و دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، پورا لفظ ہے نا، 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے، یطعمہ۔ اب یہاں دیکھیں طا کے اوپر بھی سکون ہے اور میم کے اوپر بھی سکون ہے نا؟ اب یہاں پر دیکھیے طا حروف قلقلہ میں سے ہے، میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو تا سے جب ہم ملائیں گے یا کو طا سے تو قلقلہ کریں گے، اور یہاں پر عین کو میم سے جب ملائیں گے تو قلقلہ نہیں کریں گے، حالانکہ دونوں جگہ ہم ملا رہے ہیں نا، دونوں جگہ ملا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ملانے کے بعد جدا کر دیں گے اور یہاں پر ملا کر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے؟ یطعمہ، یطعمہ، سمجھ آ رہی؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، يَطْعَمْهُ، یہاں پر بولیں گے عم، کیا بولنا ہے؟ ام نہیں، امہو نہیں بولنا، امہو بولیں گے تو عین حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا، یہاں پر کہنا ہے عمہو، 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 یطعمہ، یطعمہ، آگے چلیں، فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُ، دیکھیں غنہ غنی آواز کو کہتے ہیں نا، تو آپ کی آواز میں تھوڑی گنگناہٹ ہونی چاہیے جب آپ غنہ کرتے ہیں، فَإِنَّهُ، ہو میں ہم ایک الف کھینچ رہے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کس کے برابر ہے؟ واو مدہ کے، تو اتنا ہی ہمیں کھینچنا ہے، فَإِنَّهُ، آگے منی، نون میں نون مشدد کا غنہ اور اس کے بعد مد، مد آ گیا تو آپ 2 الف 3 الف 5 الف مد کی مقدار ہے جو کہ اس کے بیچ میں ہی کھینچنا ہے، آپ کم نہ کھینچے، زیادہ ہی کھینچے، اگر کم کھینچیں گے تو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مد کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں،
تو ایک الف سے زائد کا کیا مطلب ہے؟ 2 الف 3 الف 5 الف مقدار ہے مد کی، تو اس کے بیچ میں ہی آپ نے کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر منی الا، سمجھ آ رہی؟ نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد مد۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے، آپ نے بتانا ہے۔ الا، اب یہاں دیکھیں الا الف مدہ کر رہے، آگے من اغترف، میم زبر ما، نون غین زیر نیغ، کیا ہے؟ نیغ، اور غین جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی موٹے طریقے سے، تو آپ کو یہاں پر مانیگ نہیں پڑھنا، مانیگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ مانیغو، 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 مانیغو ترف، اس کے بعد را بھی بیچ میں موٹا، مانیغو ترف، ترف، ٹھیک ہے؟ غرفتم، غین را پیش، غور، را کو موٹا رکھیں گے اور غین کو بھی موٹا۔ غین اس لیے موٹا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را اس لیے موٹا کیونکہ یہاں پر شرط پائی جاری کہ رائے مشددہ، رائے ساکینہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر را کو موٹا رکھیں گے۔ تو اس صورتحال میں دونوں کو موٹا ادا کرنا ہے، غورو، غورو، غورو۔ آگے فتم، فا زبر فا، تامیم 2 زبر تم، اب یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد چھوٹی سی میم ہے، تو اس جو تنوین میں جو نون کی آواز چھپی ہوئی ہے اس کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد با دکھے اور وہاں پر چھوٹی سی علامت میم کی بنی ہو، تو اس تنوین یا نون کی آواز کو آپ نے میم سے بدل دینا ہے، یہ چھوٹی سی میم سے، اور غنے اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ غنہ زیادہ اور اخفا تھوڑا سا معلوم ہوگا۔ اس کے بعد بی یا دیہ، دیہ، بازر بی، یا زبریہ دال حاضر دیہ۔ تو یہاں تک دیکھیں، یہاں سے میں پڑھتی ہوں، ہر قاعدے کو غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگی؟ اب یہاں سے دیکھیں، میں پھر سے بتا رہی ہوں، اس نون کے اوپر نون مشدد کا غنہ، ہا کے اوپر ایک الف کھینچنا ہے، یہاں پھر نون مشدد کا غنہ، یہاں مد کا قاعدہ ہے، مد کا نام کیا ہے آپ نے بتانا ہے، کھینچنا یہاں 3 سے 5 الف کے بیچ میں ہے۔ اچھا الا میں الف مدہ کریں گے اور نون کو غین سے ملائیں گے، غین موٹا ادا ہوگا، یہاں پر را موٹا ادا ہوگا، یہاں پر پھر غین اور را دونوں موٹا کریں گے، اور یہاں پر اقلاب کا قاعدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نون کی آواز جو ہے اس کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، بی یا دیہ، دیہ میں یہاں پر اسٹاپ کریں گے، آگے چلیں گے۔ فَشَرِبُوا، فا زبر فا، شین زبر شا، را زیر ری، با وا پیش، بو، فَشَرِبُوا، را کو باریک رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور بو میں واو مدہ کریں گے، آگے۔ اور یہاں پر شین کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس طرح سے، فش، 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 ایسے، فش، اس طریقے سے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، میم نون زیر من، ہا پیش، ہو، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر پھر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، اِلَّا کیا ہے؟ اِلَّا قَلِيلًا، قاف زبر قا، لام یا ذلی، لام میم 2 زبر لم، یہاں پر الا میں الف مدہ اور قا کو موٹا ادا کریں گے، لی میں یا مدہ اور لام کو میم سے ملائیں گے، تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کا غنہ کریں گے۔ اس کے بعد منہم، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار کریں گے، یہاں سے دیکھیں، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو آج کے لیے یہیں تک، ایک بار اوپر سے پڑھوں گی، غور و دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ تو آج کے لیے یہیں تک، انشاءاللہ تعالی باقی کا جو رہ گیا ہے نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھے، اور کچھ بھی اگر آپ سیکھ رہے ہیں کتنا آپ نے درست کیا ہے، میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، یا ابھی تک آپ نے کیا چیزیں سیکھی ہے، آپ ضرور شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک بھیجیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرا جو پڑھانے کا جو فائدہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں اور کیا کیا چیزیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عنقریب میں مسئلوں پر بھی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں گی، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں نہیں جانتی ہے نا۔ فور ایگزامپل جیسے کہ وضو کے مسائل ہیں، روزہ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے غسل ہے، اسی طریقے سے حیض کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے نفاس کے مسائل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں نہیں جانتے، تو میرے ویڈیوز کے تھرو وہ جانیں گی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے اور ہم اس چیز کو صحیح سمجھ کر رہے ہوتے، تو وہ ساری چیزوں کی معلومات آپ کو میری ویڈیوز سے ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے دعا کرے اور میں وقت نکال کر ان سب چیزوں پر بھی ویڈیوز بناؤں اور آپ لوگ ان سب چیزوں سے سیکھیں، کیونکہ اسلام کے متعلق جو علم ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے ہے نا۔ اتنا نالج تو ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمارے اسلام میں منع ہیں اور کیا چیزیں نہیں منع ہیں، تو ان سب چیزوں کو سیکھنا چاہیے ہے نا۔ ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، کہ ہاں ہم مسلم ہیں، لیکن ہمیں مسلم کے میں کیا بتایا گیا، کیا کرنے کو بتایا گیا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، کیا چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہے نا۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں کیا کہا گیا وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی میں بات کروں گی، اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ترجمہ کا جو کلاس ہے وہ بھی میں شروع کروں گی عنقریب۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہیں 1 بائی 1 ہوتی چلی جائے۔ میں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کروں گی، جس طرح ہم نے قرآن پڑھایا ہے نا، پہلے امہ پارہ کو ہم کور کریں گے، اسی طریقے سے ہم ترجمہ اور تفسیر میں بھی امہ پارہ کو کور کریں گے، اس کے بعد سورہ بقرہ سے انشاءاللہ تعالی ایک ایک سورہ کو مع ترجمہ اور تفسیر کے بھی ہم اور آپ سیکھیں گے۔ تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہے، دیکھیے 1 بائی 1 ہر ایک چیزیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ میرا جو طریقہ ہے نا، میں اسی طریقے سے میں لائیو بھی جو بھی کلاس کراتی ہوں تو 1 بائی 1 بالکل سیریل وائز آتا ہے، ایسا نہیں کہ آج میں نے یہ پڑھا دیا کل میں نے وہ پڑھا دیا ہے نا، جو چیزیں زیادہ لوگ دیکھ رہے اس کو میں نے ڈال دیا، ایسا نہیں، بلکہ بالکل سیریل وائز آپ کو میرے پلے لسٹ میں آپ کو ہر ایک چیز ملے گا، اور میں اسی طریقے سے ڈالتی ہوں چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، حالانکہ دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ سمجھانے کا جو طریقہ ہے نا وہ بہت آسان ہے، لیکن ایکچول لوگ پہنچ نہیں رہے، ویڈیو پر کلک نہیں کرے، کیونکہ وہ گمراہ ہیں، ابھی گانا دیکھتے ہیں، ڈانس کی ویڈیوز دیکھتے، لیکن انہیں قرآن کی ویڈیوز نہیں دیکھنی، قرآن نہیں سیکھنی۔ تو دیکھیے ہم تو بری ذمہ ہے کہ ہم سکھا رہے، اب لوگ نہیں سیکھیں گے تو وہ اپنا حساب دینے والے ہیں، تو قرآن کو سیکھے ہے نا، کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے نا۔ تو آج تو بہت سارے ہماری بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو آپ ڈال رہے ہیں ویڈیوز، تو اس سے آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں نا، لیکن آپ اصل میں وقت ہی نہیں دینا چاہتے،
اصل بات یہ ہے کہ ہم اسے اگنور کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں اوپر طاقاؤں پر رکھا ہوا ہے، اونچی جگہوں پر رکھا ہوا، اور اتنا اچھا سے ہم نے رکھا کہ ہم کبھی نکالتے بھی نہیں ہیں۔ بعض گھروں میں تو صرف اور صرف رمضان میں اور شب برات کے موقع پر قرآن نکلتا ہے، اور شب برات جب قریب ہوتا ہے تو ہم خوب زیادہ پیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی شب برات تک قرآن ختم کر دیں۔ میری بہنوں، قرآن میں کیا ایسا بولا گیا ہے؟ اللہ نے کیا یہ فرمایا کہ صرف اور صرف شب برات میں قرآن پڑھو؟ نہیں نا، ہمیں روزانہ ڈیلی گھروں میں قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ابو جان کر رہے ہیں تو کافی ہے، امی جان کر رہی تو کافی ہے، نہیں، ہر ایک فرد کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے، اگر ایک صفحہ پڑھتے تو ایک صفحہ پڑھے، آدھا صفحہ کا ٹائم ملتا تو آدھا صفحہ پڑھے، لیکن پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔